بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ دور حاضر میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو کہ اپنے عقائد و نظریات میں بہت متشدد ہے، جو کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور نہ ہی اپنی جماعت کے لوگوں کے علاوہ کسی سے سلام لینا تک جائز سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے علاوہ باقی تمام امت کے افراد کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقائد خارجیوں جیسے ہیں۔ یہ اپنے امیر کی بیعت کو لازمی قرار دیتے ہیں، جو امیر کی بیعت نہ کرے اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ سامعین، جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف وقتوں میں کئی لوگوں نے جماعت المسلمین کے نام سے اپنی اپنی جماعتیں اور فرقے بنائے۔ سال 65 ہجری میں ایک شخص نے عرب میں جماعت المسلمین بنائی۔ اس کے ماننے والے اس کو مسلمین کا امام کہتے تھے اور وہ خارجی فرقہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ایک جماعت المسلمین ہے، مگر ہم جس جماعت یا فرقے کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ ہے کراچی پاکستان سے پھیلنے والی عجیب و غریب قسم کی تحریک و جماعت، جو کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اس جماعت کو مسعود احمد، جو کہ اپنے نام کے ساتھ BSC لکھتا تھا، اس نے کراچی میں بنایا۔ اس وقت 1385 ہجری سال تھا اور عیسوی سال 1985 تھا۔ یہ مسعود احمد آگرہ انڈیا میں پیدا تو بریلوی خاندان میں ہوا تھا، پھر دنیاوی تعلیم حاصل کی اور پاکستان ہجرت کے بعد سیکریٹریٹ میں ملازمت اختیار کر لی۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ اپنے طور پر ہی شروع کر دیا، سرکاری ملازمت بھی چھوڑ دی اور مسلک اہل حدیث میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ 40 سال تک مسلک اہل حدیث میں رہا۔ معروف مبلغ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے ساتھ بھی اس کا تعلق رہا۔ ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کو اس کے جاہلانہ موقف کی وجہ سے اپنے سے دور کر دیا تھا۔ یعنی یہ شخص پہلے مسلک اہل حدیث میں تھا اور اہل حدیث مسلک کی ایک تنظیم جماعت غربائے اہل حدیث کے لیے کام کرتا تھا۔ بعد ازاں اس نے 1985 میں جماعت المسلمین کے نام سے اپنی جماعت بنا لی اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروا لیا۔ یہ کوئی باقاعدہ عالم نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ یہ اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر کتابیں وغیرہ لکھتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی 130 کتابیں لکھی۔ جماعت المسلمین کا یہ بانی امیر مسعود احمد BSC 1997 میں انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ابھی بھی یہ جماعت کراچی سے مرکزی طور پر کام کر رہی ہے۔ اس کے موجودہ امیر و امام کا نام شیخ اشتیاق احمد قریشی ہے۔ اس کے موجودہ امیر اشتیاق احمد کا نکاح بھی مشکوک ہے اور اس بابت سکینڈل بھی نکل چکا ہے۔ اس کے لوگ باقی شہروں میں بھی پھیل رہے ہیں اور یہ انڈیا تک پہنچ گئی ہے۔ ان لوگوں کی کتابوں سے اور پمفلٹس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، اپنے علاوہ کسی دوسرے فرقے کے مسلمان سے سلام لینا جائز نہیں سمجھتے، اپنے امیر جماعت کے سوا کسی کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے، تمام عطیات کا حقدار صرف اور صرف اپنی جماعت کے امیر کو قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ کسی امام کی تقلید کو حرام اور شرک قرار دیتے ہیں، فقہ کو حرام قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ اسلام کے تمام بڑے اسکول آف تھاٹ جیسا کہ بریلوی، دیوبندی اور شیعہ علماء اس جماعت کو ایک فتنہ اور گمراہ کن جماعت سمجھتے ہیں۔ علماء نے ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنی امیر کی کتابوں کے علاوہ کسی اسلامی کتاب کو نہیں مانتے۔ تمام سلف صالحین اور اجماع امت کے خلاف ان میں سے ایک اور فرقے المسلمین نے بھی جنم لیا، جو کہ عذاب قبر کے بھی منکر ہیں۔ یہ نماز تراویح کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں نماز تہجد ہی نماز تراویح ہے۔ یہ اپنی الگ مسجدیں قائم کرتے ہیں، کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ یہ اپنی مسجد میں بغیر جماعت کے اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حج ادا کرنے بھی جائیں تو اپنی الگ سے نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ ان کے فرقے کو فرقہ مسعودیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص مسعودی فرقے کا نہ ہو یہ اس کے ساتھ رشتہ تک نہیں کرتے۔ جو شخص مسعودی نہ رہے، جماعت المسلمین چھوڑ دے، یہ اس سے اپنی بیٹی کی طلاق لے لیتے ہیں۔ یہ اپنی جماعت کے امیر کے ساتھ رابطے میں رہنا لازمی سمجھتے ہیں، اس کی بیعت کرتے ہیں۔ جماعت اور امیر کو چھوڑنے والے کو دنیاوی عذاب آنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کے موجودہ امیر اور دوسرے امام اشتیاق کے بیٹے سفیان کے اپنے ماننے والوں اور رفقائے جماعت سے کاروبار کے نام پر پیسے لینے کے واقعات اور پھر پیسے واپس نہ کرنے کے واقعات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس جماعت کے بانی مسعود احمد نے اور موجودہ امیر شیخ اشتیاق احمد قریشی نے اپنے مختلف پمفلٹ اور کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں، مختلف صحابہ کرام سلف صالحین کی شان میں گستاخیاں کر رکھی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے مسلمان نام کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اپنی لڑائیاں مسلک اہل حدیث سے جاری رکھتے ہیں، کیونکہ یہ انہی غیر مقلدوں سے نکلی ہوئی ایک جماعت ہے۔ اسلام کے جتنے بھی بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں
जैसा कि बरेलवी, देवबंदी और शिया, इन सब के उलमा ने इस जमात को खारजी और गुमराह करार दिया है, इसको फितना करार दिया है और इसके रद्द के लिए मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं। ये लोग बड़ी मीठी मीठी बातों और तरीकों से मुसलमानों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनको अपने जैसा गुमराह कर देते हैं। ये इसाले सवाब के भी मुनकिर हैं और लफ्ज़ खुदा को अल्लाह के लिए बोलना जायज़ नहीं समझते। इनके रद्द के लिए अहले हदीस आलिम अबू जाबिर डॉक्टर अब्दुल्ला दामानवी ने भी एक जमाअतुल मुस्लिमीन हकीकी बना दी है। इन्होंने इनके अकायद का रद्द करने के लिए किताब अल फिरकतुल जदीदा भी लिखी। इसी तरह मसल के देवबंद के एक आलिम मौलाना इलियास घुम्मन ने फिरका जमाअतुल मुस्लिमीन का तहकीकी जायजा नामी किताब लिखी। ये लोग अपने अकायद वक्त के साथ बदलते भी रहते हैं। इस जमात के श्रीलंका के अमीर ने जब अपने बानी अमीर की किसी किताब पर एतराज किया तो इन्होंने खुफिया तौर पर एक करारदाद पास करके अपने बानी अमीर की किताब में तहरीफ की मंजूरी दे दी और पाकिस्तान में अपनी तंजीम को इस मुताल्लिक आगाह भी नहीं किया। मगर फिर भी श्रीलंका का अमीर मुतमिन ना हुआ तो फिर इन्होंने अपना पुराना मौकिफ दोबारा से ले लिया और श्रीलंका के अमीर के खिलाफ किताब लिख डाली। अब इनमें आपसी इख्तिलाफ मजीद बढ़ चुका है और श्रीलंका व हिंदुस्तान में कई लोग पाकिस्तान कराची के मरकज से चलने वाली जमात को फिरका इश्तियाकिया कहने लगे हैं और खुद को असल मुस्लिम समझते हैं। सामाईन, दरअसल इस हंगामा खेजी के दौर में जमात साजी का फितना उरूज पर है। जो जबान आवर है या कलमकार है वो सबसे पहले जमात साजी के मुताल्लिक सोचता है। इस तरह के लोग खिदमत मिल्लत या खिदमत इस्लाम का नारा लेकर उठते हैं। जब उन्हें अवाम में कुछ पजीराई होती है तो जसद इस्लाम से एक लोथड़ा अलग करके अपनी अलग अलग दुकान सजा लेते हैं। फिर जो शख्स इस दुकान से सौदा न खरीदे उनके यहाँ इसका ईमान मशकूक करार पाता है। इन्हें अपने अलावा कोई दूसरा मुसलमान दिखाई ही नहीं देता। खुलासा कलाम यह है कि इन लोगों से बचना बहुत जरूरी है। इनके पंफलेट पढ़ना, इनकी तहरीरें, इनकी तकरीरें सुनना इनकी गुमराही की वजह से उलमा ने हराम व नाजायज करार दिया है। सामाईन, जमाअतुल मुस्लिमीन के मुताल्लिक मजीद जानने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला बहावलपुरी की किताब मसूद अहमद BSc की जमाअतुल मुस्लिमीन का मुताला बहुत मुफीद रहेगा। ऐसे ही एक और मुहद्दिस जुबैर अली ज़ई ने अपनी तहकीक में 20 ऐसी खतरनाक बातें बताई हैं जो कि जमाअतुल मुस्लिमीन और कादियानियों में एक जैसी हैं। एक और किताब जमाअतुल मुस्लिमीन पस मंजर, पेश मंजर और तहे मंजर मौलाना मोहम्मद रिजवान अजीज की है, वो भी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सामाईन, अलगर्ज जमाअतुल मुस्लिमीन एक मुनकिरीन हदीस और बातिल फिरके की जमात है। जमाअतुल मुस्लिमीन अपने सिफात सब की तकफीर करते हैं और अपने फिरका बातिला को बयान करने के लिए मुस्लिम की रट लगाते हैं। मुनकिरीन अज़ाब कब्र हैं। होलिया उनका अहले हदीस जैसा है लेकिन हकीकतन ये बरअक्स हैं। कुरान की तफसीर अपनी अक्ल की कसौटी पर करते हैं। इंतहाई मुतशद्दिद होंगे। अपने बातिल अकायद के दिफा में आइम्मा पर भी तान करेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह के लिए इंतहाई नाजेबा और नाउजुबिल्लाह काफिर तक की हद के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और उन्हें कब्र परस्तों को शिर्क की बुनियाद फराहम करने वाला कहेंगे। हमेशा छुप कर वार करेंगे, ऐसे ही जैसे सांप चाल चलता है। कभी किसी का डट कर सामना नहीं करेंगे। बज़ाहिर तो कुरान और हदीस की बात करते नजर आएंगे लेकिन हकीकत में अल्लाह के कलाम में अपनी अधूरी अकल की आमेज़श करेंगे और अहादीस के गलत मफहूम निकालेंगे।